بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات: آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اس ریاست پاکستان میں اپنی مساجد یا کسی اور عبادت گاہوں پر جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا مسلک سے ہو سکتا ہے جس کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ارشادات آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے جو راستہ ہمیں دکھایا اس پر چلتے ہوئے ہم پوری دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ قائد اعظم کے مزید ارشادات وہ کہتے ہیں: ایوری لائک ایوری پراپرٹی اینڈ دا ریلیجیس بلیف should be fully protected by the state at any cost. I pray to God that at this critical moment He may guide us and enable us to disgrace our responsibility in a wise and statesmanlike manner. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر کو جناح پونجا کے گھر پر پیدا ہوئے۔ کراچی سے ان کا تعلق تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے کراچی میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنی وکالت کے لیے بمبئی شفٹ ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے آغاز کیا اپنی اس جد و جہد کا، جس میں وہ پاکستان کے لیے کام کرنے والے بن گئے۔ ان کے مزید ارشادات میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہماری روح کو گرماتی ہیں۔ بر صغیر میں دو بڑی طاقتیں ہیں، یعنی ہندو اور پاکستان۔ کروڑوں مسلمان کو اقلیت نہیں کہا جا سکتا۔ ہم شمال مشرق اور شمال مغربی ہندوستان میں 17 کروڑ کی آبادی رکھتے ہیں۔ ہم ان علاقوں میں ہندوؤں کی نسبت 70% کی اکثریت رکھتے ہیں۔ ہم ہندوستان کی پاکستان اور بھارت میں تقسیم چاہتے ہیں کیونکہ یہی ایک قابل عمل ہے۔ یہ تمام ارشادات قائد اعظم نے جو ہے دو قومی نظریے کے طور پہ کہے۔ اس دو قومی نظریے نے ہمارے ملک کے مسلمانوں کی عزت کو چار چاند لگائی۔ ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا کو لازماً علیحدہ کرنا ہوگا کیونکہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں اور بعض معاملے میں تو ایک دوسرے سے موازنہ نہیں کر سکتی۔ ہماری تاریخ، ثقافت، زبان، فنون، موسیقی، قوانین، قواعد و ضوابط، کیلنڈر اور تمام تر سماجی بناوٹ اور اصول زندگی ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ جو رہنما اصول ہیں، اس پر چلتے ہوئے میں نے پاکستان کو حاصل کیا۔ قائد اعظم مزید فرماتے تھے: متحدہ ہندوستان ایک ناممکن چیز ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو برطانیہ کے تسلط سے نکال کر ہندوؤں کے تسلط میں دے دیا جائے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جسے مسلمان کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ انڈین ایکٹ کے مطابق ہندو مسلم تناسب 3.1 کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ گنتی کے ذریعے ایک قوم دوسری قوم کی حکمرانی میں دے دیا جائے۔ ایسی حکومت کی علمداری میں نہ تو عزت ہوگی اور نہ ہی اسے کوئی مذہب پسند کرے گا، اور ایسی حکومت کا بننا ناممکن ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال 1948 میں ہوا اور انہیں کراچی میں دفن کیا گیا۔ آج بھی ان کے رہنما اصول پر چلتے ہوئے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ گمنام سپاہی۔